میں ڈیجیٹل پاکستان کا بانی ہوں. کہ جو آپ پڑھتی ہے نا سائبر کرائم ہو گیا, ایف آئی اے نے بندے پکڑ لیے, یہ کیا, تو یہ شعبہ ہی میں نے قائم کیا تھا ایف آئی اے کے اندر. اور جب میں نے پہلی بار کمپیوٹر دیکھا تو اتنا بڑا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتی. آپ مری میں سی آئی ٹی کیوں لانچ کریں, اس کا مقصد کیا ہے؟ جب میں نے جوائن کیا تھا تو ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے 7 دن لگتے تھے, اور جب میں وہاں سے ریٹائر ہوا تو اس کا ٹائم تھا 7 سیکنڈ. اس سے میں نے کہا اچھا یہ سب ٹیررسٹ ہیں, ان کے خلاف پرچہ کرو, ان کو سزا موت دیتے ہیں. کیا آپ نے کسی ہیکر کو پکڑا؟ پوری دنیا کا اس وقت زور ہے انفراسٹرکچر کے اوپر. معلومات جمع کی جا رہی ہے, ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک کے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. وہ سارے لوگ جو باہر جا کے اس ملک کو برا کہتے ہیں, مجھے وہ لوگ برے لگتے ہیں. گرم گرم نان اور نہاری بہت پسند ہے, اور کھیر مجھے ہاکی بہت پسند ہے. Hello, I am Meruba Sajid. I read in class 5 from Green Cambridge High Secondary School, New Murray. Welcome to our podcast by Green Cambridge. آج ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت ہے ان کا نام ہے سر عمار جعفری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ایک تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسکول میں بلایا, اس سے زیادہ مشکور ہوں کہ اب آپ نے میرے سے کوئی بات بھی کی. ماشاء اللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسکول میں آئے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور آج ہمارے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کے کام کے بارے میں اور آپ کی پڑھائی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں گے. ماشاء اللہ. اجازت ہے؟ بالکل اجازت. سر آپ نے پڑھائی کہاں سے شروع کی؟ میں راولپنڈی میں پیدا ہوا, اور اس کے بعد ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا. پھر میں نے گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے گریجویٹ کیا, اور اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھنے چلا گیا, اور میں نے پہلا جو ماسٹرز کیا وہ اسٹیٹسٹکس میں کیا. سر آپ چھوٹے تھے تو آپ کے کیا خواب تھے کہ آپ آنے والے فیوچر میں کیا کریں گے؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اتنا انٹرنیٹ یا ٹی وی یا چیزیں نہیں ہوتی تھی. جب میں آپ کی عمر کا تھا تو ہمارے پاس ریڈیو ہوتا تھا, تو ہم ریڈیو سنتے تھے سب چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد شاید جتنی اویکننگ یا جتنی معلومات آپ لوگوں کو اس وقت ہمیں نہیں تھی. ہمیں اپنی جہاں رہتے تھے اس جگہ کی معلومات تھی, یا اپنے جو اسکول تھی اس کی معلومات تھی. لیکن ہمیں اتنا پتہ تھا کہ یہ جو ملک ہے یہ کسی مقصد کے لیے بنا ہے, اور ہمیں اس ملک کے مقصد کو پورا کرنا ہے. تو میں گورنمنٹ کالج راولپنڈی کے اندر جب پڑھتا تھا تو میں جو تعلیم تھی اس کے علاوہ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا, یا ڈبیٹ وغیرہ کرنا. پھر جب میں لاہور چلا گیا پڑھنے کے لیے تو اس زمانے میں بھی میرے خواب یہی تھے کہ میں ایک بہتر پاکستان کے لیے کام کروں. اور اس خواب کی تکمیل کے لیے جب مجھے ماسٹرز کے فوراً بعد سرکاری ملازمت ملی تو میں نے 40 سال حکومت کی نوکری کی. اس میں اس ملازمت کے دوران میں جو کچھ بھی کر سکا وہ میں نے اپنے ملک اور وطن کے لیے کیا. اچھا, آپ اسکول میں فرسٹ آتے تھے یا ہمیشہ آخری بینچ پہ؟ بھائی نہیں, میں فرسٹ نہیں آیا, سچی بات ہے. میں بدرمیان کا اسٹوڈنٹ تھا, ایوری اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون تھے اور وہ آپ کے فیوریٹ کیوں تھے, ان میں سے کیا بات تھی؟ بھائی بہت بڑا سوال کیا آپ نے. میرے جغرافیہ کے ٹیچر جو تھے نا وہ میرے فیوریٹ تھے. اس زمانے میں نا یہ آپ کی طرح ہمارے پاس کاپی پنسل نہیں ہوتی تھی, ایک تختی ہوتی تھی, اس کو گاچی کہتے تھے. اس سے ہم اس کو دھو کے اس پہ لگا کے اس پہ لکھتے تھے. اور جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں یہ آپ کی طرح کے فینسی بورڈ نہیں ہوتے تھے, ایک بلیک بورڈ ہوتا تھا, اس پہ چاک سے لکھتے تھے. تو وہ جو ان کا نام تھا ہادی صاحب, تو وہ جو مرحوم ہادی صاحب تھے ان کو پوری دنیا کا نقشہ پتہ تھا. اس میں سے پھر وہ پاکستان کا نقشہ بناتے تھے. اچھی بات یہ تھی کہ جب ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ سر افریقہ کا فلاں شہر کدھر ہے, تو وہ فوراً نقشے میں دکھاتے تھے کہ یہاں پر ہے. ہماری طرح جو سہولتیں تھیں نا آج, ابھی آپ انٹرنیٹ پہ کہیں تو ایک دم آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں گی. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ ہمارے اس محترم استاد کو ان کی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ یقین کر لیں مجھے پورا دنیا کا نقشہ کلیئر ہے, اور اس کی وجہ ہادی صاحب ہے. تو اب ہم آپ کی پڑھائی کی طرف تھوڑا چلتے ہیں, تو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میرا جو سبجیکٹ تھا نا وہ شروع سے اسٹیٹسٹکس رہا, یعنی کہ نالج آف نمبرس. تو میں نے ایف اے میں بھی پڑھا, گورنمنٹ کالج میں گریجویٹ بھی اس میں کیا, اور الحمدللہ اس میں کوئی ایوارڈ وغیرہ ہی ملا مجھے اس کے اندر. اس کے بعد جب میں ماسٹرز کرنے گیا تو میں نے اسٹیٹسٹکس میں ہی ماسٹر کیا,
اور اس زمانے میں صرف 3 یونیورسٹی میں ہوتا تھا اسٹیٹسٹکس. یہ جو آج آپ بات سنتی ہیں نا ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کی بنیاد ہی وہ سبجیکٹ ہے. عام بات یہ ہے کہ سچی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے والد مرحوم نے مجھے اس وقت یہ کہا کہ تم یہ مضمون پڑھو. حالانکہ میں کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ تھا پڑھنے میں، لیکن انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ یہ فیوچر کا، ظاہر ہے ان کی ویژن تھی میرے والد مرحوم کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیوچر کا مضمون ہے. اب جب میں بات کرتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ بولتا ہوں اسٹیٹسٹکس کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، مشین لرننگ کے اوپر، ڈیٹا سائنس کے اوپر، تو مجھے والد کی بہت یاد آتی ہے کہ انہوں نے مجھے صحیح موقع پہ صحیح چیز میں ماسٹرز کرایا. اوکے، آپ نے پڑھائی پاکستان میں کی یا پاکستان سے باہر کسی ملک؟ دونوں جگہ کی، لیکن جو بنیادی تعلیم تھی وہ میری پاکستان کے اندر تھی. اس کے بعد دوران ملازمت کئی دفعہ مواقع ملے باہر کی یونیورسٹیوں میں کچھ شارٹ کورسز کرنے کا، اور زیادہ تر جو مجھے موقع ملے وہ سائبر سیکیورٹی پہ اور ان سب چیزوں کے اوپر کورسز کرنے کے بھی اور کروانے کے بھی. باہر والے ملکوں میں آپ کو ایسی کیا خاص بات نظر آئی جو آپ نے سوچا پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ بیٹا کہ وہ فوکسڈ ہیں اپنے کام کے اندر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ایک دفعہ میں کورس کرنے گیا تو کورس کا ٹائم تھا صبح 6:30 بجے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی 6:30 بجے کیسے لوگ آئیں گے؟ آپ یقین کریں کہ 6:15 بجے لوگ آ رہے تھے، اور بہت سب برف پڑی ہوئی تھی، سردی تھی، اور لوگ آ رہے تھے اس کے اندر. ایک تو وقت کی پابندی مجھے اچھی لگی، ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ وہ ایک وقت میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کو فوکس کرتے ہیں. میں ہی چاہتا ہوں کہ ہماری بھی نوجوان نسل اور آپ کی طرح کے بچے وہ تعلیم حاصل کریں جو فیوچر کی تعلیم ہے. دیکھیں ہمارے اسکولوں میں تعلیم بہت اچھی پڑھائی جا رہی ہے، میں اسکول میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں گا، لیکن جس زمانے کا میں ہوں اس زمانے کی تعلیم اور تھی، آج کے زمانے کی تعلیم اور ہے. تو حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو آنے والی دنوں کی تعلیم دیں. تو آنے والے دنوں میں اگر آج میں بات کروں تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں کتابوں میں مل رہی ہیں اس وقت. یہ کتابیں لکھی 10 سال پہلے گئی تھی، تو پہلے تبدیلی کا عمل بڑا آہستہ تھا، تو یہ کتابیں ریلیونٹ رہتی تھی. اب تبدیلی کا عمل اتنا تیز ہو چکا ہے، کہتے ہیں ایوری رائزنگ سن سی اے نیو ٹیکنالوجی. تو اس سے کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، دیکھو ہمارے نبی پاک نے کہا تھا علم حاصل کرو چاہے تم اس کے لیے چین جانا پڑے. یہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگی. اس وقت چین سے مراد یہ شی جن پنگ کا چین نہیں تھا، اس سے مراد دور جانا پڑے. تو علم حاصل کرنے کے لیے ایک اور حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرو اپنے بچپن کے جو جھولے سے لے کر قبر تک. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج کی لیمٹ نہیں ہے، کس عمر میں آپ علم حاصل کریں. پڑھائی میں آپ کا فیوریٹ پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کون سا تھا؟ بھائی بات یہ ہے چونکہ میرا تعلق زیادہ تر یہ اسٹیٹسٹکس وغیرہ سے تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب مجھے اس پہ کام ملتا تھا. اور یہ جو آپ نادرا کا نام سنتی ہیں، یہ جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ایشو کرتے ہیں، تو میں نے دوران ملازمت اس ادارے کو میں ایز اے گریڈ 17 افسر جوائن کیا جب میری عمر 22-23 سال تھی. تو میں نے اس لیے جوائن کیا کہ یہ میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا، یعنی نادرا ڈیٹا جمع کر رہا تھا اور لوگوں کی مدد کے لیے. تو یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. آپ نے کمپیوٹر پہلی بار کب یوز کیا؟ ہاں بھائی یہ بڑی اہم بات کر لی، مزہ آ گیا. اور جب میں نے پہلی بار کمپیوٹر دیکھا تو اتنا بڑا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتی. جتنا بڑی یہ بلڈنگ ہے نا، اتنا بڑا ایک کمپیوٹر تھا جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا. لیکن مجھے استعمال کرنے کا موقع اس میں ملا، اور جب جس کو آپ یہ اسکرین کہتی ہیں نا، لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے یا چیئر، تو اس زمانے میں چھوٹی سی ایک اسکرین ہوتی تھی، اس کو CRT کہتے تھے. اس میں یوں دیکھتے تھے. اور جب میں نے پہلی دفعہ کی بورڈ سے اپنا نام لکھا عمار جعفری، تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو ایک ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں گے، ایک میں ٹائپ کر رہا ہوں گا. اس سے اپنے ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے جس میں باقاعدہ ABCD ہوتی تھی اس کے اندر. تو وہ اس کے بعد جب یہ کمپیوٹر کی بورڈز آئے جو پہلی دفعہ میں نے استعمال کیا، تو غالباً یہ کوئی یوں سمجھ لیں یونیورسٹیز کے زمانے کی بات ہے. ہماری یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک کمپنی IBM، انہوں نے مشینیں لگائی تھیں.
تو آپ یقین کریں کہ جاتے ہیں تب نہیں کیا چیز ہے یہ نا. تو باقاعدہ وہ IBM کی کمپنی کے لوگ آئے, انہوں نے ہمیں کہا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اس کو سیکھیں. تو میں نے فورٹران لینگویج, ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جیسے آج کل پائتھون ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اس زمانے میں ایک لینگویج تھی فورٹران. تو میں نے جو پہلا کورس کیا فورٹران کا وہ یونیورسٹی میں دوران تعلیم IBM کی کمپنی سے کیا. اوکے, FIA میں آپ کا کام کیسا ہوتا تھا؟ مطلب آپ کو FIA میں کام کرنا اچھا لگتا ہے؟ بھائی بڑا خطرناک سوال کر لیے یہ تو آپ نے. FIA سے بنتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, یعنی وہ گورنمنٹ کا ادارہ جو کہ انویسٹیگیشنز کرتا ہے. تو مجھے وہاں 2 شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملا. ایک تو یہ ایئرپورٹس کے اوپر, ایئرپورٹ کا سسٹم جب میں نے ان کو جوائن کیا تھا تو وہ مینول تھا, یعنی کون شخص ملک میں آیا, کون شخص ملک سے باہر گیا, تو وہ ہاتھ سے کارڈ بھرے جاتے تھے جس کو امبارکیشن ڈس امبارکیشن کارڈز کہتے تھے. تو میرے ذمہ داری لگائی گئی کہ میں اس کو آٹومیٹ کروں, یعنی اس کو کمپیوٹر پر لے کے جاؤں, کیونکہ میرے نالج میرا کمپیوٹر کا تھا. تو اس شعبے میں کام کیا, اور الحمدللہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے 7 دن لگتے تھے. کتنے؟ 7 دن. کیونکہ وہ سب ایئرپورٹ آئسولیٹڈ تھے, پشاور, کراچی, لاہور, اسلام آباد. پتہ چلتا تھا کہ آدمی کہاں آیا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, اور جب میں وہاں سے ریٹائر ہوا تو اس کا ٹائم تھا 7 سیکنڈ. کہاں 7 دن اور کہاں 7 سیکنڈ, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اچھا, FIA میں آپ کا کوئی بہت مشکل کیس جو آپ نے حل کیا اور آپ کو یاد ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ذمہ داری تھی میری ایئرپورٹس کی. اس کے بعد اگلی جو ذمہ داری تھی میری وہ سائبر کی تھی. کہ جو آپ پڑھتی ہے نا سائبر کرائم ہو گیا, FIA نے بندے پکڑ لیے, یہ کیا. تو یہ شعبہ ہی میں نے قائم کیا تھا FIA کے اندر, اور یہ غالباً 2003 میں قائم کیا گیا تھا, یعنی آج سے کوئی یوں سمجھ لو 22-23 سال پہلے. اچھا, اس میں بہت لوگوں کو اریسٹ کیا, بہت ذمہ داریاں نبھائیں, بہت کام کیے. ایک کیس جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک اس کو کہتے ہیں نائجیرین اسکیم کہتے ہیں فراڈ کو نا. تو نائجیریا ایک ملک کا نام ہے. اس زمانے میں نائجیریا سے بہت لوگ آتے تھے یہ اسکیم کرنے کے لیے. وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نوٹ کاغذ سے نوٹ بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو جب اس گروہ کو ہم نے پکڑا تو وہ بہت بڑا گروہ تھا, پورے ملک میں پھیل چکا تھا. تو اس گروپ کو پکڑنے کے لیے کیا ہوا کہ وہ ہم نے ان کو جب پکڑ لیا تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں تو انگلش سمجھ نہیں آتی ہے. تو ایک دفعہ میں ان سے بات چیت کر رہا تھا اس طرح, تو کہ آپ کے باقی ساتھی کدھر ہے, کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم مطلب نو انگلش. ان کی زبان ہمیں نہیں آتی تھی. تو بڑے پھنس گیا میں تو نا. تو میں اٹھنے لگا تو مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی. اٹھتے ہوئے میں نے کہا اچھا یہ سب ٹیررسٹ ہیں, ان کے خلاف پرچہ کرو, ان کو سزائے موت دیتے دیں گے. تو یہ کہہ کے میں نکلنے لگا تو ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا, no I am not a terrorist, I am not a. How do you understand this English now? So you understand English. تو مجھے اچھا لگا کہ میں نے ایک ایسے معصومانہ سوال کر کے اٹھ گیا. مجھے پتہ ہے یہ سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن یہ صرف اس لیے کہ وقت آگے گئے تو یہ مجھے بات ابھی تک یاد ہے. اچھا سر, سائبر کرائم کے بارے میں بچوں کو آسان الفاظ میں بتائیں. سائبر کرائم پہلے جرم جو تھے نا وہ ہوتے تھے عام دنیا کے اندر. جیسے ایک آدمی ملا آپ کو, اس نے کہا جی کہ آپ مجھے 100 روپے کا نوٹ دے تو میں آپ کو 500 کر دوں گا. ٹھیک ہے, عام دنیا میں. تو وہ اس نے آپ کا 100 کا نوٹ رکھ لیا اور کوئی جعلی سا بنا کے آپ کو دے دیا. تو یہ عام دنیا میں ہوتے تھے کرائم نا. ٹھیک ہے, اب وہی جو جرم ہے وہ ہونے شروع ہو گئے انٹرنیٹ کے اوپر. وہی جرم جو ہے, تو وہ تمام جرم جو کہ پہلے عام دنیا میں ہوتے تھے, لوگوں سے فراڈ کرنا, جھوٹ بولنا, نام آپ کا صحیح میں آپ نے کہا مظہر بول رہا ہوں گا, وہ تمام جرم جب انٹرنیٹ کو استعمال کرنے سے ہوئے تو اس کو ہم نے سائبر کرائم کہہ دیا. کیا آپ نے کسی ہیکر کو پکڑا؟ ہیکر ہی اگر پکڑے, کچھ کیا ہی نہیں ہے. اچھا, ہیکر کون ہوتا ہے؟ ہیکر 2 طرح کے ہوتے ہیں بیٹا. ایک ہیکر ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو لوٹتا ہے اور ان کی معلومات کو چرا کر ان کو پھر بلیک میل کرتا ہے, یہ وہ, اسے بلیک ہیکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں وائٹ ہیکرز بھی ہوتے ہیں. وائٹ ہیکر وہ ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کو سائبر کرائم سے بچاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہیکر ہوتا ہے, ایک برا ہیکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, برے ہیکروں کو پکڑنے کا ایک دفعہ نہیں کئی سال اتفاق رہا,
اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی, ہم نے لوگوں کو ٹائم پہ پکڑا. اچھا, آپ کو اپنی کامیابی کون سی کامیابی سب سے زیادہ پسند ہے؟ دنیا میں 3 طاقتیں ہیں بیٹا. ایک اتھارٹی کی طاقت ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہو کہ آپ کسی کو پکڑ سکیں, اریسٹ کر سکیں, یا کوئی اتھارٹی ہو آپ کے پاس. ایک طاقت ہوتی ہے پیسے کی کہ آپ کے پیسہ اتنا ہو کہ آپ سارے کام کر لیں. ایک اور طاقت ہوتی ہے جس کو علم کی طاقت کہتے ہیں. میں نے ہمیشہ پوری زندگی کوشش کی کہ چاہے مجھے اتھارٹی میں رہے نہ رہے, میں وہ عرضی چیزیں ہوتی ہیں گی, پیسہ رہے نہ رہے, علم جو ہے نا, آپ یقین کریں گی کہ میں آج بھی صبح اٹھ کے نا آن لائن پڑھاتا ہوں لوگوں کو. آج صبح جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے میں نے کلاس لیا ہے باقاعدہ, اور میں فری پڑھاتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ ایسے بچے اب میری کلاس کو جوائن کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو صبح 7 بجے اٹھنا پڑے گا, کیونکہ میری کلاس 7:30 بجے ہوتی ہے. کیا آپ کو کبھی اپنے کام پر ایوارڈ ملا ہے؟ جی کئی دفعہ ملے الحمدللہ. تو دیکھیں, گورنمنٹ کے لوگوں کو جب ریکگنیشن ملتی ہے تو ان کو پروموشن مل جاتی ہے. انہیں کوئی جیسے کہتے ہیں ایکسلریٹڈ پروموشن کہ اس نے اچھا کام کیا یہ ہو. اس کے علاوہ کوئی یوں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ایوارڈ, یہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن میرا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر آدمی جانتا ہے میں ڈیجیٹل پاکستان کا بانی ہوں. اب میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ آئی ایم فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان. سب سے بڑا اعزاز یہ ہے میرے لیے. FIA کے بعد کون سا پروجیکٹ آپ کے لیے بہت خاص ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان, کیونکہ اس کا میں نے خواب دیکھا ہے. میں آپ کو اپنا خواب بتاتا ہوں. آپ پاکستان کو جانتی ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. بیٹا اس وقت ان لکیلی پاکستان دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں, تقریباً 197 کے قریب یونائیٹڈ نیشن کے رجسٹرڈ ممالک ہیں, 200 کے قریب ممالک ہیں دنیا کے اندر. اس وقت جو رینکنگ ہے نا ہماری, اس کے اندر وہ باٹم 20 کے اندر ہے. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے. جب آپ میری عمر کو آئیں گی تو پھر شاید آپ کو میری بات اچھی سمجھ میں آئے, کیونکہ جس طرح میں دیکھتا ہوں تو میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے وطن عزیز کو ٹاپ 20 میں لے کے جاؤں. اب ٹاپ 20 میں لے جانا میرے کو بس کا کام نہیں ہے گا. میں کیسے لے کے جاؤں جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے, جب تک آپ کے جو ساتھی بیٹھے ہیں میرا ساتھ نہیں دیں گے. تو ٹاپ 20 میں لے جانے کی جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہے اس کا نام رکھا ہے میں نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047. آپ کو پتہ ہے پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا. اس کا مطلب ہے 2047 میں آج سے 23 سال کے بعد تو بابا کسی ادارے کی سربراہ ہوگی. میری دعا ہے آپ کے لیے, سربراہ ہوں گی. آپ کو میری بات یاد آئے گی, انٹرویو آپ دکھایا کیجیے گا لوگوں کو. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت 2047 میں 100 سال ہو چکے ہوں گے. ہمارا پڑوسی ملک جہاں سے ہم علیحدہ ہوئے تھے, بنگلہ دیش, ان کی جو ترقی ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہوگی اور ہماری ترقی کہاں پہنچے گی. اگر آج ربابہ نے کام نہ کیا, ربابہ کہہ رہا ہوں میں نا, اور میرا ساتھ نہ دیا, تو پھر ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ہم کہیں گے مقصد ہی یہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خواب ہے کہ ہم باٹم 20 سے, اور اگر ربابہ میرا ساتھ دے تو میں کر سکتا ہوں. میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں گا. ربابہ سے مراد تمہاری عمر کے باقی لوگ ہیں. جب میں باہر جاؤں گا تو میں ان سے بھی یہ بات کروں گا, تو ہم ٹاپ 20 میں آ جائیں گے. اس کے لیے میں 20 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں الحمدللہ, اور خدا دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بس مجھے اس طرح چلتے پھرتے رکھے اپنے ساتھ. اوکے, اگر آپ FIA میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ میں ایک ٹیچر ہوتا. میں اوپنلی بتاؤں, پچھلے میں چائنا گیا, بہت بڑا تقریباً 5000 کے لوگ بیٹھے تھے. تو تمہاری جیسی بچی نے سوال کیا میرے سے. میں بڑی بچی تھی, یونیورسٹی میں AI میں ڈاکٹر تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ رات میں گوگل پہ دیکھ رہی تھی آپ کو, آپ نے جو کام چھوڑا ہی نہیں. کوئی SDGs میں آپ ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں آپ ہیں, سائبر میں آپ ہیں, تو ہر جگہ آپ نے اتنے کام کیے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جی وہ کس طرح ڈیفائن کرتا ہے گا. تو میں نے کہا کہ تم شاید میرے مرنے کے بعد پوچھ رہی ہو, میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے کس نام پہ جانیں گے. کہنے کہ میں کہنا نہیں چاہتی تھی, اچھی بات نہیں تھی, لیکن مقصد میرا یہی تھا کہ ہاؤ وڈ لائک ٹو بی ڈیفائنڈ. جیسے اگر ہم قائدوں کی بات کریں تو ہم کہیں گے وہ لیڈر تھا ایک نا, اس نے زندگی اپنی گنوا دی ایک کاز کے لیے, وہ کر کے گیا ہے دنیا سے. تو میں نے کہا کہ میں آئی وڈ لائک ٹو بی ڈیفائنڈ ایز اے ٹیچر,
کہ لوگ مجھے ٹیچر کے طور پہ یاد کریں کہ ایک شخص تھا جو مشکل باتیں سمجھتا تھا. آپ کو پتا ہے انٹرسٹنگ بات, میں اے آئی پڑھا رہا ہوں, حالانکہ میں نے اے آئی میں کبھی کام نہیں کیا فرینکلی اسپیکنگ, لیکن میں نے پہلے خود پڑھی, میں نے دنیا کے اچھے استادوں سے پڑھی, اور میں پڑھا رہا ہوں لوگوں کو. جی سر, جو آپ مری میں CIT لانچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کوشچنس کریں گے. آپ مری میں CIT کیوں لانچ کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ CIT سے بنتا ہے سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. جو پرانا دور تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا, بڑی بڑی بلڈنگ. اب جب میں آ رہا تھا اسلام آباد سے, میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ہوٹل بن رہے ہیں, ریسٹورینٹ بن رہے ہیں, کیا کیا بن رہے گا. کراچی میں چلے جاؤ, لاہور میں چلے جاؤ, بڑی بڑی بلڈنگ پلازے بن رہے ہیں. اب یہ دور ختم ہو چکا ہے, اب دور ہے انفراسٹرکچر کا. یعنی مشکل بات ہے تمہاری, ذرا تم سمجھنے کی کوشش کرو. انفراسٹرکچر یہ ہے کہ یہ کمرہ ہے, یہ میز ہے, کرسی ہے, ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ کیا ہے؟ انفراسٹرکچر. ایک ہے انفراسٹرکچر یعنی انفارمیشن کا اسٹرکچر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مری میں جو سینٹر بنے اس کے پاس ساری معلومات ہو. فار ایگزامپل, تیز بارش آتی ہے, ہم نے دیکھا سواد میں بڑے مسئلے ہوئے ہیں گے, تو اس سینٹر کو پتا ہو کہ مری میں کچے گھر کتنے ہیں گے, ان گھروں میں بچے کتنے رہتے ہیں گے, تاکہ ریسکیو آپریشن فوراً ان گھروں پہ کیا جائے. ہمارے ملک میں بہت بڑی بڑی بلڈنگ بن چکی ہیں, میلوں میں پھیلی ہوئی یونیورسٹیاں بن چکی ہیں, کیا کیا بن چکا ہے, لیکن یہ سارا زور ہے انفراسٹرکچر کے اوپر. پوری دنیا کا اس وقت زور ہے انفراسٹرکچر کے اوپر. معلومات جمع کی جا رہی ہے, ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے اس تک رسائی بنائی جا رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں, میں تمہیں بتاؤں بڑی دلچسپ بات, جب میں تمہاری عمر کا تھا نا, تو میرے والد مرحوم آتے تھے مری, ان کو کام ہوتا تھا یہاں کسی حوالے سے. تو اس زمانے میں بس چلتی تھی ایک نا, یعنی یہ موٹر وے گاڑیاں واڑی نہیں ہوتی تھی, تو دن میں 2 بسیں چلتی تھی. اس کا نام تھا مری ہل ٹرانسپورٹ سروس. یہ جگہ تھی راجہ وارہ, وہاں چلتی تھی. تو میں بس میں بیٹھ کے آتا تھا والد صاحب کے. جب وہ کوئی چھٹی سے آتے تو مجھے بھی ساتھ لے آتے تھے. میں واپس جاتا اور روتا تھا. تو پوچھتے تھے کیوں رو رہے ہو؟ میں جی مجھے مری یاد آ رہے گا. تو میں مری کا بہت پرانا عاشق ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مری میں میرا بہترین CIT سینٹر بنے. CIT سے ہمارے علاقے کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں بھائی, بہت زبردست بات کی آپ نے. دیکھیں, اس وقت CIT سینٹر کے اندر ہم بے شمار چیزیں لے کر آ رہے ہیں گے. اس میں سے ایک چیز ہے AI سینٹر, ایک چیز ہے اس میں سے, اور بھی کئی چیزیں ہیں اس کے اندر نا. یہ جتنے بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں آج ان کو AI کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو یہ جتنے علاقے کے بچے ہیں نا, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے بعد یہ لوگ AI پڑھائیں گے. مطلب آپ AI پڑھا رہی ہوں گی بیٹھی, مجھے اچھا لگے گا. تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. دیکھو بیٹا, اگر میں یہ 5,000 روپے دے کے چلا جاؤں کسی کو, بڑا اچھا لگے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, خرچ کر دے گا بندہ. لیکن اگر میں کوئی علم کی چیز دے کے چلا جاؤں اس کو, تو علم کی شمع سے شمع جلتی ہے. تو CIT سینٹر ایک ایسا روشنی کا مینار ہوگا, جیسے جہاں میں بیٹھا ہوں اس پر, یہ ایک ایسا روشنی کا مینار ہوگا کہ اس کی شعائیں پورے مری میں پھیل جائیں گی. سر, ویژن 2047 کیا ہے؟ اوہ, بڑا خطرناک سوال کر دیا. موٹی سی بات, کہتے ہیں تولا اتنا بڑا ہوتا ہے, چابی چھوٹی سی ہوتی ہے اس کی. تو دیکھو تو بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے خطرناک بات کیا ہے؟ ہمارے ملک کے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. یعنی آپ کی عمر کے بچے, کوئی گناہ نہیں ہے ان کا, کوئی غلطی نہیں ہے ان کی. 3 وجوہات ہیں. والدین کا پیسہ نہیں ہے, پہلی بات. نمبر 2, والدین کو ان بچوں سے ملازمت کروانی ہے, کیونکہ کوئی اس میں سے کوئی مسئلہ ہے کسی کو, تو وہ 5-6 بچے ہوتے ہیں اس کے, وہ نوکری کرا دیتا ہے بندہ ان کو, وہ ہر بچہ 10-15 روپے کما کے لاتا ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم پہ سے اعتماد اٹھ گیا. جب میں پڑھتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں اچھے نمبروں میں ماسٹرز کر لوں گا تو میں سول سروس میں چلا جاؤں گا. میں چلا گیا. آج بچوں کو اعتبار نہیں ہے. ہمارے PhD ڈاکٹر فارغ پھر رہے ہیں, ہمارے ماسٹرز ڈگری ہولڈر فارغ پھر رہے ہیں, ہمارے BS کمپیوٹر سائنس کے لوگ فارغ پھر رہے ہیں. یہ سب ملک سے باہر جا رہے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے ہم تو ٹریننگ کیمپ بن گیا نا ہمارا ملک تو، کہ بس یہاں پڑھو باہر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، جانا چاہیے، باہر جا کے لوگ پیسے بھیجتے ہیں ہمارے ملک کو، ٹھیک ہے. میں خود بہت جاتا ہوں باہر، میرے تینوں بچے ملک سے باہر رہیں گے، باہر جانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کو بھول جانا خرابی ہے. وہ سارے لوگ جو باہر جا کے اس ملک کو برا کہتے ہیں، مجھے وہ لوگ برے لگتے ہیں. جو لوگ اس ملک سے باہر جا کے اس ملک کو پیسہ بھیجتے ہیں یا کوئی ایسا رفائی کام کرتے ہیں جس ملک کو فائدہ ہوتا ہے، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. سر ویژن 2047 سے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں چلے میں آپ کی مثال لیتا ہوں. آج کے بعد آپ کہیں کہ بس میں تو ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047 پہ کام کروں گی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلے 23 سال میں آپ کیا کریں گی. آپ کی تعلیم بامقصد ہونی چاہیے. ابھی آپ نے کہا جیسے آپ قرآن پہ کام کریں گی، بڑی اچھی، میرے لیے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر وہ ہر چیز موجود ہے. میں چاہوں گا کہ تمہارے ساتھ کام کروں. تمہیں ایک اچھی مثال دیتا ہوں. ہماری دنیا کا سارا جو نظام تھا نا، اس کی معلومات ہمیں ایک ہبل نامی ایک سیٹلائٹ تھا اس سے مل رہی تھی، جو امریکہ نے بھیجا تھا. ہبل، وہ دوربین لگی ہوئی تھی اس کے اندر نا، وہ بتاتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی کوئی 2 سال پہلے امریکہ نے ایک نئی دوربین بھیجی، اس کا نام ہے جیمز ویب. آپ نے یاد رکھنا ہے اس بات کو، JAMES WEBB، جیمز ویب. وہ بہت اوپر چلی گئی، اور جب وہ اس نے جا کے معلومات بھیجی تو پتہ لگا ہی جو ہماری کرۂ ارض ہے اس وقت، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس وقت، جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، یہ تو کتنی سی چیز ہے. ہمیں یہ پتا تھا کہ ڈفرینٹ قسم کے اور سیارے اور ستارے ہیں اور کہکشائیں ہیں، سب کچھ ہے. جیمز صاحب نے کہا کہ تم تصور نہیں کرتے کتنی بڑی ہے یہ. تو مجھے ایک دم قرآن پاک کی آیت یاد آئی، رب المشرقین رب المغربین، کہ رب جو مشرقوں کا، ایک مشرق کا نہیں ہے، اس کا مطلب ایک مشرق کا ایک اور مشرق ہے، اس مشرق کا ایک اور مشرق ہے. رحمت العالمین کہا گیا نبی پاک کو. تو قرآن کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمیں آج کی سائنس بتا رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر بیلنس میں چلیں ہم. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو بڑی بڑی ہم باتیں کر رہے ہیں، میٹاورس ہے، بلاک چین ہے، یہ بھی کریں، یہ بھی سکھائیں بچوں کو. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب تم نے کہا کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں، کہ دنیاوی تعلیم تو آپ حاصل کر لیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے گا، لیکن یہ ایک مشکل فیلڈ ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا. سر آپ کا پسندیدہ کھیل اور کھانا کون سا ہے؟ اچھا بھائی، کھانا جو ہے نہاری بہت پسند ہے مجھے، فرینکلی اسپیکنگ. گرم گرم نان اور نہاری بہت پسند ہے. اور کھیل مجھے ہاکی بہت پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہاکی جب آپ کھیلتے ہیں نا تو آپ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں گراؤنڈ کے اندر 1-1.5 گھنٹہ نا. تو باقی کھیل بھی بہت اچھے ہیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے گا، لیکن اس میں جیسے 2 بندے بیٹنگ کریں تو باقی سارے باہر بیٹھے کپے باہر رہے گی. ٹھیک ہے جی. اگر ٹیم فیلڈنگ کر رہی ہے تو جدھر گیند گئی ہے بس وہی بندہ بھاگ رہا ہے، باقی سارے کپے باہر رہے کھڑے ہوئے. تو اس لیے مجھے شروع سے ہاکی بہت پسند ہے. اگر آپ سپر ہیرو ہوتے تو آپ کا کیا نام ہوتا؟ بھائی میرا نام، مجھے عمار بن، سچی بات ہے، یاسر بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمار بن یاسر ایک بہت مشہور صحابی رسول تھے، اور رسول پاک ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، اس کے پاس نالج ہے اسلام کا. اور ان کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ جو ان کی والدہ تھی وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی. یعنی جب اسلام آیا تو کافروں نے بہت ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، تو جب پہلی خاتون کو شہید کیا گیا تو وہ عمار بن یاسر کی والدہ تھی. اس لیے بھائی مجھے تو اپنا نام یہ اچھا لگتا ہے. سر آپ نے کبھی کمپیوٹر کو غصہ دلایا ہے؟ ہاں، اگر آپ کی مراد یہ ہے کمپیوٹر کو غصہ دلانے سے کہ یہ کمپیوٹر پریشان ہو جائے کہ بھی کیا ہوا ہے گا میرے ساتھ، تو ایک آپ نے نام سنا ہوگا بٹ کوائن کا، کرپٹو کرنسی وغیرہ کا. تو اس کی جو مائننگ ہوتی ہے کمپیوٹر گرم ہو جاتے ہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب تو خیر یہاں اس کی آزادی ہو گئی ہے، پاکستان میں قانون بن گیا ہے، لیکن جس زمانے میں تھا اس زمانے میں یہ غیر قانونی تھا. تو مجھے باہر کے ملک میں اتفاق ہوا ایک ایسی جگہ جانے کا جہاں یہ مائننگ ہو رہی تھی، تو میں نے جان کے ذرا مشکل کام کیے، تو کمپیوٹر نے بڑا غصہ کیا، غصے میں بند ہو گیا. سر اگر انٹرنیٹ ایک جانور ہوتا تو کون سا جانور ہوتا؟ اچھا بھائی، انٹرنیٹ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ جانور ہی ہے، بیسیکلی ہوتا نہیں ہے جانور، کیونکہ جانور جو ہے نا وہ بالکل آزاد ہوتا ہے.
بھائی دیکھیں نا، ہاتھی کہیں چلا جائے، شیر جنگل کا بادشاہ کہیں چلا جائے، تو انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ چکا ہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ نے جانور کی بات کی، جانور آزاد ہوتا چلا جاتا ہے گا، تو انٹرنیٹ جو ہے نا وہ آلریڈی ایک جانور کے طور پہ دنیا میں پھیل چکا ہے. نہ کسی کو پوچھ رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، بس کے سگنل جانے چاہیے، وہاں یہ خود پہنچ جاتا ہے گا. اوکے سر، آپ ہمارے گرین کیمبرج اسکول کے بچوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں پڑھنی چاہیے بیلنس کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ جو ہماری اسلامی تعلیم ہے اس میں بہت طاقت ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو عربی میں سمجھ نہیں آتی، بس ہم پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں گے. تو اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے. قرآن پاک جو ہے وہ اردو میں تو ترجمہ موجود ہے اس کا، انگلش میں بہت اچھا ترجمہ موجود ہے، اس سے پڑھنا چاہیے. اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ہم اس کو بغیر سمجھے بس تلاوت کر لیتے ہیں، اس کی سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور ساتھ ہی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اندر وہ علوم حاصل کرنے چاہیے جن کی فیوچر میں ضرورت ہے. میں پرانی چیزوں کو خراب نہیں کہہ رہا ہوں گا. جیسے مثال دیتا ہوں، جب ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا، نام آپ بتائیں گی، اس کے سر پہ سیب گر گیا غلطی سے، وہ تھوڑا سا درخت کے نیچے، تو اس نے سوچنا شروع کیا نیچے ہو گیا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا. اور اس کے بعد اس نے بہت بڑی چیز بنا دی آپ کے سامنے، اس نے لا آف گریوٹی بنا دی. اور تو کیا چاہیے تھا، نام آپ بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا اس کا، اب آپ کو بتا شروع کروں گا میں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. اس کے بعد ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا ایڈیسن، اس نے بلب بنا دیا. مطلب نے کتنے سال لگایا ایڈیسن نے؟ 14 سال لگایا بلب بنانے کے اندر. تو مجھے وہ لوگ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں جو پرسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنے مقصد کو لے کے. اور ان لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے، یہ ان کو زندگی کے اندر بہت دکھ ملے. ان کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو بیوقوف کہا، ان کو پاگل کہا. اپنے وقت کے ہر سمجھدار آدمی کو اس وقت کے لوگوں نے پاگل کہا، بیوقوف آدمی نے کیا کر رہا ہے گا، کیونکہ اس کی باتیں سمجھتے تھے. لیکن اب یہ بلب بنا گیا. ایک دفعہ سے کسی نے پوچھا بڑی پبلکلی کہ یہ تم نے 14 سال لگا دی، خواہ وقت ضائع کیا، چھوٹی چیز میں کوئی اور کام کرتے. تو اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں 14 سال لگائے یہ ثابت کرنے میں کہ بلب بنانے کے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے گا. اب اس کے بعد کوئی 14 سال ضائع نہیں کرے. کتنی بڑی بات کی اس نے، آپ خود سوچیں. یعنی اس کے بعد بلب بھرنے، لاکھوں کروڑوں اربوں بھرنے، لیکن نام ایڈیسن کا یاد آتا ہے گا. جناب سر، اگر آپ ہمارے اسکول میں ٹیچر ہوتے تو اپنا پہلا دن کیسے گزارتے؟ بھائی تو میں چاہوں گا آپ کے جو بھی یہاں پہ حکمران ہیں اس اسکول کے، کہ مجھے کم از کم میری اور میری بیگم کو ادھر بلا لے. ہم 2-4 دن ٹھہریں گے بھی یہاں پہ. مجھے بڑا پسند ہے یہ مری. اور میں چاہوں گا کہ میں بچوں کو AI پڑھاؤں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھاؤں. ٹھیک ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ نے کہا پہلے دن کیسے گزارتے، سب سے پہلے تو میں بچوں کے بارے میں معلومات دیتا، ان کا نام، وہ کہاں سے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر میں ان بچوں کو انہی کے حساب سے پڑھاتا. کیونکہ اگر آپ بہت قابل آدمی کو بیسک بات بتائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی بہت ایوریج آدمی کو بہت ہائی بات بتائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں پہلے دن گزارتا ان کے بارے میں معلومات لینے کے لیے. سر، کیا آپ ہمارے اسکول کا ٹور کرنا چاہیں گے؟ جی میں ضرور کروں گا. اگر آپ چائے پلائیں گے مجھے اس دوران کے اندر، کیوں میں چائے بہت پیتا ہوں گا، چائے پلائیے میں ٹور کروں گا. سر، آپ ہمارے اسکول کے ٹیچرز کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ہاں، ٹیچر کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا. تو جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ وہ کام ہے جو نبی کرتے تھے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو چیزیں بتاتے تھے. تو اس کو تنخواہ پہ نہ سوچیں کہ بھی تنخواہ کتنی ملتی ہے، اس کو فائدہ نقصان میں نہ سوچیں کہ کتنی ملتی ہے. سوچیں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں جس کا فائدہ ان کو اس دنیا میں ہی ملے گا اور آگے کی دنیا میں ہی ملے گا. اب ہمیں ایمان ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. سب سے اہم میرا پیغام یہ ہوگا ان کو کہ یہ جو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر وہ نئی چیزیں سیکھیں. فیض ہمیں فزکس پڑھا رہی ہیں، وہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں روبوٹک کی کلاسز بنے گی. میں نے خود PK اسٹیم کے نام سے اپنا ایک کٹ بنائی ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ میں یہاں گفٹ بھی کروں، یہاں آ کے آپ جیسے بچوں کو بتاؤں کہ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں. علم ہوتا ہے کتابوں کے اندر، ہنر ہوتا ہے سیکھنے کے اندر.
ہم نے یہ فرق ہی نہیں محسوس کیا آج تک. ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے بس اپنے ڈگریاں لے لی, لیکن جب فیلڈ میں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں چاہوں گا کہ ٹیچرز خود پڑھیں پہلے, اور باہر کے ملکوں میں ہوتا ہی ہے کہ ٹیچرز چھٹیاں اس طرح گزارتے, بس گھوم پھر رہے, پکوڑے کھا رہے, جلیبیاں کھا رہے, نہیں, وہ چیزیں سیکھتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے کام میں ہمیشہ کامیاب ہوں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا بھائی, آپ کی دعا سے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سن کے, کیونکہ آپ کی دعا مجھے ضرور لگے گی, ٹھیک ہے. اور زندگی میں جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں جو مجھے امپریس کرتے ہیں لوگ, میں ان کو بھی یہی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ بہت بڑے آدمی نے فکرہ کہا تھا کہ آپ دونوں اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ لوگ مشکلات پیدا کریں گے, اللہ تعالیٰ کے 50 طریقے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا. میں بہت مشکور ہوں, اور اسپیشلی آپ کے جس طریقے سے آپ نے انٹرویو لیا, میں اپنی دعا گو ہوں کہ آپ پاکستان کی ٹاپ گرل بنے, ٹاپ وومن بنے, اور آپ فلاح بہبود کے لیے کام کریں پاکستان. ضرور.